اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی السبیلا واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے 21ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا تعلیم دی ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور یہ التجا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ الی مرضاتک دلیلا، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اس مہینے میں مجھے تو اپنی ذات کی خوشنودی پر ایک دلیل قرار دے، یعنی میرے لیے ایک دلیل معین فرما کہ جس سے مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ السَّبِيلَ، اور اے میرے پروردگار شیطان کو اس مہینے میں مجھ پر تسلط اور مجھ پر اختیار کا راستہ اس کے لیے بالکل بند کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ علیہ سبیلا، کوئی راستہ شیطان کا اور اس کے چیلوں کا میری ذات کے اوپر نہ کھلے، تمام کے تمام وہ راستے میری ذات کے اوپر ان کے مسدود کر دے اور بند کر دے۔ وَجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، اور اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، جنت کو میری منزل اور آرام گاہ قرار دے دے۔ یا قاضی حوائج الطالبین، اے طلبگاروں کی حاجات کو پوری کرنے والی ذات، میری حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخش دے اور میری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ ہم آج کے دن خداوند متعال کے حضور دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، اے میرے پروردگار اپنی مرضات کے لیے میرے لیے کوئی دلیل قرار دے تاکہ مجھے جو رہنمائی کرے تیری مرضات کی طرف۔ خداوند متعال کی مرضات تک پہنچنے کا واحد راستہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے۔ کیوں؟ چونکہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہدایت کا چراغ ہیں جو انسان کو ظلمات کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ کلنا سفن النجات، تمام کے تمام ہم اہل بیت جو ہیں وہ نجات کی کشتیاں ہیں۔ ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع وفی لجج البحار اسرع، لیکن ہمارے جد حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی کشتی جو ہے وہ سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ سری ہے، اور جب سمندروں کے اندر طغیانی آتی ہے، جب سمندروں کے اندر طوفان آتا ہے، تو ایسے میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی کشتی انسان کو سب سے جلدی نجات عطا کرتی ہے اور اسے سعادت تک پہنچا دیتی ہے۔ ہم ایک عجیب واقعہ یہاں مرحوم حضرت آیت اللہ العظمی بروجردی رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ مرحوم آیت اللہ العظمی بروجردی مرجع شیعیان جہان تھے، اپنے زمانے میں مرجعیت علی الاطلاق رکھتے تھے۔ ایک دن درس خارج کی بحث کے اندر آیت اللہ بروجردی ایک ایسے عالم میں آتے ہیں اور آ کر باقاعدہ درس کے آغاز میں حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کے مصائب پڑھتے ہیں، باقاعدہ اشعار مصیبت پڑھتے ہیں اور مصائب سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ طلاب نے کبھی آیت اللہ بروجردی کے درس کی یہ کیفیت نہیں دیکھی ہوتی، لہٰذا سوال کرتے ہیں کہ اس کیفیت کے پیچھے راز کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آیت اللہ بروجردی آج درس کا آغاز حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت اور مصیبت سے کر رہے ہیں؟ تو آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں نے کل رات کو خواب میں قیامت کا منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور لوگوں کو جنت کے دروازوں کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، جنت کے دروازے دکھا رہے ہیں، اور لوگ ہیں کہ وہ جنت کے دروازے تلاش کر رہے ہیں۔ بہت وقت لگ رہا ہے، بہت بھیڑ ہے، لوگوں کو بہت
ٹائم لگ رہا ہے اس طرف جانے میں، اور ایسے میں میں دیکھتا ہوں کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ایک دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کو جنت کی طرف داخل کرتے جا رہے ہیں، سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کسی سے سوال و جواب نہیں کر رہے، کسی سے کوئی شرط نہیں لگا رہے، اور لوگوں کو جنت میں داخل کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف بہت لمبی قطار ہے، بہت بھیڑ ہے اس قطار کے اندر، اور افراد بہت کندی سے اور بہت جو ہے وہ آہستگی سے آگے منتقل ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کی قطار ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ فقیہ اہل بیت حضرت صادق آل محمد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قطار ہے۔ آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تاکہ آگے جا کے دیکھوں کہ اس قطار میں ہو کیا رہا ہے۔ بالآخر جب میں آگے گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کا حساب لے رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق کہ آپ نے یہ جو فتاوی جاری کیے ہیں، ان فتاوی کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے۔ تو میں اس منظر کو دیکھ کر نہایت متعجب ہوا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا اپنے دل میں کہ اگر میں امام صادق آل محمد کی اس قطار میں کھڑا ہو جاؤں تو بہت دیر مجھے لگ جائے گی جنت میں داخل ہونے میں، اور بہت ہی سخت حساب حضرت صادق آل محمد لے رہے ہیں۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میں بھی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قطار میں خود کو شامل کر لوں، لہٰذا میں اس قطار کی طرف لپکا اور حضرت امام حسین کی طرف گیا تاکہ اس راستے سے جاؤں۔ تو وہاں مجھے کہا گیا کہ سید آپ کہاں، یہ تو فقہا کی صف نہیں ہے، آپ فقیہ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کی صف صادق آل محمد والی صف ہے۔ آپ کو چاہیے کہ حضرت امام صادق آل محمد کی قطار میں شامل ہوں اور اس راستے سے جنت میں جائیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجالس میں باقاعدہ مصیبت بیان کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدہ سبیل لگاتے ہیں، جو لوگوں کو سبیل پلاتے ہیں، جو شعار حسینی کو زندہ کرتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو زندہ کرتے ہیں۔ تو میں اس عالم میں اپنے اس خواب سے بیدار ہو جاتا ہوں اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے امام صادق آل محمد کی قطار میں شامل نہیں ہونا، میں اس قطار سے ہرگز جنت میں نہیں جانا چاہتا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت کا ذکر کر کے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اس داستان سے اور اس قصے سے ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہ السلام انسانوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ تمام ہستیاں ہیں جو ہدایت کے چراغ ہیں، جن کا کام انسان کو ہدایت عطا کرنا ہے، جن کا کام انسان کو نجات عطا کرنا ہے، جن کا کام انسان کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت کی طرف لے کر جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ان نجات کی کشتیوں میں سوار ہوں۔ اہل سنت کے معتبر منابع میں کثیر تعداد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سفینہ نقل ہوئی ہے، اور متعدد طریقوں سے اور متعدد الفاظ میں یہ حدیث اس طرح سے نقل ہوئی ہے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، یعنی میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، یعنی جو اس کشتی نوح پر سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جس طرح حضرت نوح کی کشتی پر سوار ہونے والے افراد کو نجات مل گئی تھی۔ تو جو بھی ہمارے اہل بیت سے متمسک ہوگا اس کو نجات مل جائے گی، وہ ہدایت پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا زج فی النار، اور جو اس کشتی نجات سے تخلف اختیار کرے گا، دوری اختیار کرے گا، اناد کرے گا، دشمنی کرے گا اور اس پر سوار نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا اور دھکیل دیا جائے گا۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت مختلف الفاظ میں اہل سنت کے منابع میں نقل ہوئی ہے. ہمارے منابع میں تو وافر مقدار میں نقل ہوئی ہے، لیکن اہل سنت کے منابع میں بھی کثیر مقدار میں اس کو مختلف الفاظ سے مختلف روات نے ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، پھر اللہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. تو عزیزان، یہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باب اللہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے. جس طرح سے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اگر تم چاہتے ہو فلاح پانا، اگر تم چاہتے ہو سعادت پانا، تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولی الامر کے دروازے پر تمہیں آنا ہوگا اور اولی الامر کی اطاعت کرنی ہوگی. کیوں؟ چونکہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ان تینوں چیزوں پر ان کا ایمان ہے. تو اب اللہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جائے گا. یعنی اگر محمد مصطفیٰ کسی کی ہدایت کر رہے ہیں تو یہ ہدایت بھی اللہ کی ہدایت ہے. اگر امام معصوم کسی کی ہدایت کر رہے ہیں تو یہ ہدایت بھی اللہ کی ہدایت ہے. آج کے دن ہم اس دعا میں خداوند متعال سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، انسانوں کو فلاح کے راستے پر لے چل، ہمیں فلاح عطا فرما، ہمیں الہی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ جد و جہد عطا فرما کہ جس جد و جہد کے ذریعے سے ہم تیرے راستے پر چلیں، تیرے وصال تک پہنچ جائیں، تیرے قریب آ جائیں، تیرے راستے پر چلیں. تو اب یہاں یہ سوال ہو کہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ انسان سے راضی ہو گیا؟ تو ہم اس کا جواب پہلے بھی آپ کی خدمت میں دے چکے ہیں کہ اللہ کی رضایت کا ملاک اور معیار خود بندے کی اللہ سے رضایت کے اندر پوشیدہ ہے. یعنی اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے ناراض ہے، تو پہلے میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کہ کیا میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، کیا میں اپنے پروردگار کے مقدرات اور اس کی قضاء و قدر پر راضی ہوں، کیا خداوند متعال نے میرے لیے جو فیصلے کیے ہیں کیا میں ان فیصلوں پر خوش ہوں. روایت میں ملتا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا تم سے راضی نہیں ہے، تو پہلے اپنے دل میں جھانکو، اپنے دل کے جھرونکوں میں دیکھو کہ کیا تم خداوند متعال کی قضاء و قدر پر اس سے راضی ہو یا اس سے راضی نہیں ہو. اگر تم اللہ سے راضی ہو تو خدا بھی تم سے راضی ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر خداوند متعال سے راضی ہو، اس کے آگے سر تسلیم خم کر لے. لیکن افسوس کہ انسان خدا کے مقدرات پر راضی نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کے رزق میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے تو وہ فوراً اعتراض کے لیے زبان کھولتا ہے. اگر کسی کے جوان بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے خداوند متعال کے مقدرات پر. اگر انسان کو کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اور آج کل کا کورونا آ جاتا ہے، تو انسان خداوند متعال سے احتجاج کرتا ہے کہ بار الہ، یہ کیا مصیبت میرے اوپر تو نے نازل کر دی ہے. تو کیوں؟ چونکہ انسان خداوند متعال کے مقدرات پر راضی نہیں ہے تو خداوند متعال بھی انسان پر راضی نہیں ہے. دینی متون میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ انسان ایک مریض ہے اور خداوند متعال اور حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اس مریض کا علاج کرنا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. لہذا ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے لیے کون سی دوائی مفید ہے، کون سے علاج کا طریقہ اس مریض کے لیے مناسب رہے گا. بسا اوقات انسان مریض کا پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے،
ہاتھ کاٹنا پڑ جاتا ہے تاکہ اس مریض کو حیات عطا کی جا سکے، تاکہ اس مریض کو زندہ رکھا جا سکے۔ گاہی انسان مریض کا آپریشن کیا جاتا ہے، اس کا مکمل دل نکال کر باہر لے آیا جاتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے بعد دوبارہ اس کی جگہ میں فٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ مریض کی کس طرح سے اس کا علاج کرنا ہے، کیسے اسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے، یہ دوسرے افراد نہیں جانتے ہیں۔ لہٰذا مریض کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے معالج اور اپنے ڈاکٹر پر عدم اعتماد کا اظہار کرے، اس پر اعتماد نہ کرے، اس پہ سوء ظن کرے اور اس کے علاج پر شک و تردید کا شکار ہو اور لب اعتراض جو ہے وہ کھولے اور اعتراض کرے کہ یہ میرے ساتھ تم کیا کر رہے ہو۔ تو خداوند متعال بھی انسان کا طبیب ہے، اس نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو ہمارے علاج کے لیے معین کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معالجین کا احترام کریں اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے جو وہ ہمارے لیے نسخہ تجویز دے، ہمیں چاہیے کہ اس نسخے پر عمل کریں۔ کیوں اس نسخے پر عمل کریں؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں میرا حبیب جو دے دے وہ تم لے لو، یعنی جو نسخہ بھی میرا حبیب تمہیں دے گا اس میں تمہاری بھلائی، اس میں تمہاری نجات، اس میں تمہارا فلاح پایا جاتا ہے۔ وہ نسخہ تمہارے لیے مفید ہے، وہ نسخہ تمہیں نجات تک پہنچائے گا۔ سفن نجات پر سوار ہو جاؤ، کلنا سفن النجات، ہم تمام کے تمام نجات کی کشتیاں ہیں۔ اگر کوئی نجات کی کشتی پر سوار ہوگا تو وہ یقیناً منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ لہٰذا آج جو ہم خدا سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دلیل خداوند متعال نے ہمیں بیان کر دی ہے، اور وہ دلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی اطاعت کے اندر پوشیدہ ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر آپ اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو گے تو یہ خود دلیل ہے کہ آپ خداوند متعال کی مرضات تک پہنچ چکے ہو۔ خداوند متعال اب آپ سے راضی ہے۔ لہٰذا ہم جو دعا کر رہے ہیں اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا، اے میرے پروردگار آج کے اس بابرکت دن اور اس مقدس مہینے میں مجھے اپنی مرضات کی طرف دلیل عطا فرما، رہنمائی عطا فرما، جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ وہ دلیل رسول خدا اور ان کے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے جن کی اطاعت پر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ہم سے ناراض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی دلیل کے اوپر عمل کریں اور رسول خدا اور اہل بیت سے متمسک رہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق بنے اور اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر کی باقاعدہ اطاعت کریں، تب جا کر اللہ ہم سے وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، اور اے میرے پروردگار شیطان کو میرے اوپر کوئی راستہ نہ دینا کہ وہ کسی طرح سے میرے قلب تک، میرے دل تک پہنچ جائے اور مجھے گمراہ کرے، چاہے وہ شیطان انسانوں کی صورت میں ہو چاہے اجنہ کی صورت میں ہو۔ اے میرے پروردگار ان شیاطین سے مجھے محفوظ رکھ۔ وَجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، اور اے میرے پروردگار جنت کو میری منزل اور آرام گاہ، سکون گاہ قرار دے دے کہ جہاں میں پہنچ کر تیرے حضور آسائش اور سکون کے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ یا قاضی حوائج الطالبین، اے طلبگاروں کی حاجات اور دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات، میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور میری ہدایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔